لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلاة الله على آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ایسی آئے کریمہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کی خبر موت کو سنتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں ہمیں بھی سفر آخرت کرنا ہے اور اس دنیا سے گزر جانا ہے. لیکن موت ہے کیا؟ لوگوں نے اس کی مختلف تعریف کی ہے. کسی نے کہا کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے. کسی نے کہا کہ انسان کی اعضاء جسمانی کا خاموش ہو جانا جو موت کہلاتی ہے. کسی نے کہا کہ ہاتھ پیر کے رہتے ہوئے ان کا کام نہ کرنا یہ موت کی قسم کہلاتی ہے. جہاں تک کہ شاعروں سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے موت کیا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت نام ہے انہیں ابتدا کا پریشان ہونا. تو ہر آدمی نے موت کی الگ الگ تعریف کی. لیکن عام طور سے جیسے ہی کسی انسان کے سامنے لفظ موت آتا ہے تو انسان موت کا نام سنتے ہی ڈر کا احساس کرتا ہے, خوف کا احساس کرتا ہے, ویرانے کا احساس کرتا ہے, تنہائی پن کا احساس کرتا ہے, وحشت کا احساس کرتا ہے, دہشت کا احساس کرتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہی موت نہ ڈر ہے, نہ وحشت ہے, نہ دہشت ہے, نہ ویرانہ ہے, نہ اکیلے پن کا نام ہے. آج کہیں کیسے یہی موت ڈر بھی ہوتی ہے, یہی موت ڈر نہیں بھی ہے, یہی موت دہشت بھی ہے, یہی موت دہشت نہیں بھی ہے, یہی موت اکیلے پن کا نام ہے, یہی موت اکیلے پن کا نام نہیں ہے. تو دو متضاد چیزیں ہو جائیں گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ موت ڈر ہو اور موت ڈر نہ بھی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس بات کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے دیکھو کہ مرنے والا کس کیفیت پر مرا ہے. اور کہیے گا مرنے والا کس کیفیت پر اس دنیا سے گیا ہے. اگر مرنے والا محمد اور آل محمد کی محبت میں گیا ہے تو موت نہ ڈر ہوتی ہے, نہ دہشت ہوتی ہے, نہ ویرانہ ہوتی ہے. لیکن یہی مرنے والا اگر بغض آل محمد دنیا سے جاتا ہے تو موت ڈر بن کے آتی ہے, موت دہشت بن کے آتی ہے, موت ویرانہ بن کے آتی ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے لفظ ذائقہ کا 3 جگہ استعمال کیا. کلو نفس ذائقۃ الموت ایک جگہ لفظ ذائقہ یہاں استعمال ہوا. اس طریقے سے قرآن میں 3 مقام پر لفظ ذائقہ کا استعمال ہوا. اور ذائقے کی تعریف یہ ہے کہ جب تک ذائقہ کسی چیز سے ملایا نہ جائے اس کی تعریف آپ بیان نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی کھا لے آئیے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ذائقہ میٹھا ہے, اس کا ذائقہ کھٹا ہے, یہ اس کا ذائقہ کڑوا ہے. تو ذائقہ اسے کہتے ہیں جب اس کو کسی کی طرف نسبت دیا جائے. ایسے نہیں بیان ہو سکتا میرے مالک جب تو نے قرآن مجید میں 3 مقام پر لفظ ذائقہ استعمال کیا تو کہیں یہ بتا دیتا کہ ذائقہ ہوتا کیسا ہے, کہیں یہ بتا دیتا کہ ذائقہ میٹھا ہے, ذائقہ کڑوا ہے, یہ بتا دیتا. ایک مثال بتا کے بات ہو جائے. دیکھیے پانی ایک چیز ہے. آپ اس پانی کو لیجئے تو آپ جیسا چاہے اس کو اس ذائقے میں تبدیل کر سکتے ہیں. آپ نمک ملا دیں گے یہی پانی نمکین پانی کہلائے گا. آپ شکر ملا دیں گے تو یہی پانی میٹھا پانی کہلائے گا. آپ وہی افزا ڈال دیجئے تو پانی کا نام شربت ہو جائے گا. اس میں شکر اور پتی ملا دیجئے تو لوگ اسے چائے کہیں گے. لیکن اصل ہے ایک چیز. لیکن آپ نے جیسا چاہا اس کو ویسا بنا لیا. اس پانی کو میٹھا بھی بنا لیا آپ نے, اس پانی کو نمکین بھی بنا لیا آپ نے, اس پانی کو کڑوا بھی آپ بنا سکتے ہیں. یعنی پانی کے ذائقے کو آپ نے جیسا چاہا ویسا بنا لیا. بس اللہ نے کیا کہا, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, لیکن ذائقہ کیسے ہوگا یہ نہیں بتایا. یعنی انسان کو اختیار دے دیا تم چاہے جیسا چاہو ویسا ذائقہ بنا لو. اگر چاہتے ہو اچھا ذائقہ بنانا چاہتے ہو تو موت کا ذائقہ اچھا بھی بنا سکتے ہو. اگر خراب ذائقہ بنانا چاہتے ہو تو خراب ذائقہ بھی بنا سکتے ہو. محمد والے انسان کے ہاتھ میں پروردگار
پروردگار نے دے دیا یہ اختیار کہ تم چاہے جیسے اس موت کے ذائقے کو اپنا لو. اگر اچھے کردار کے ذریعے سے اپناؤ گے تو موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا. اگر تم نے اس کو برے کردار کے ذریعے سے چکھا تو ممکن ہے کہ اس موت کا ذائقہ تمہیں کڑواہٹ کے ذریعے سے محسوس ہو. لیکن سرزمین کربلا پر 13 سال کے جناب قاسم نے آواز دی کہ الموت احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یعنی جناب قاسم اپنی زبان بتانا چاہتے ہیں جو کربلائی ہوگا اس کی موت کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے. ایسا بات پڑے محمد والے کیوں آپ دیکھتے ہیں جب کسی کی موت کا خبر آپ سنتے ہیں، جب بھی بس دو چار گھومنے اور کام کرنا ہے، جب بھی کسی کی موت کی خبر آپ نے سنا تو خبر موت سننا یہ لازمہ بناتا کہ اس کی قبر بھی بنائی جائے گی. اور جب قبر بنائی جاتی ہے اس جگہ جہاں پر قبر بنانی ہے، جب قبر کھودنے کے لیے پہلا اوزار اس زمین پر پڑتا ہے تو وہاں سے کچھ آوازیں بلند ہوتی ہیں. جیسے ہی قبر کھودنے کے لیے اگر دیکھنا تو انٹرنیٹ پہ ڈالے اردو میں قبر سے آنے والی آوازیں، یا میں حوالہ دے دیتا ہوں. اخبار یونیورسٹی سے کتاب چھپی تھی دعائے توسل کی، چھوٹی سی جو دعا کی ہوتی ہے اس کے شروع میں روایت مل جائے گی. فرماتے جیسے ہی قبر کھودنے کے لیے پہلا پھاوڑا یا پہلا اوزار قبر کھودنے کے لیے زمین پر پڑتا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں. پہلی آواز انا بیت الوحشت، میں اندھیرے کا گھر ہوں، جب آنا تو روشنی ساتھنا. کہاں سے آواز آتی ہے؟ قبر اس مقام سے جہاں پر مرنے والے کی قبر بننے جا رہی. پہلی آواز انا بیت الوحشت، دیکھو میں اندھیرے کا گھر ہوں، جب یہاں آنا تو روشنی ساتھنا. دوسری آواز انا بیت الودود، میں حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، جب یہاں آنا تو تریاق ساتھنا. تریاق ایک دوا ہوتی ہے، حکیمی دوا، جب زہریلے جانور کاٹ لیتے تو لگائی جاتی ہے. جب یہاں آنا، یہاں زہریلے جانوروں کا گھر ہے، جب یہاں آنا تو تریاق ساتھ لانا. پھر آواز آتی ہے کہ یہاں بغیر دوست کا گھر ہے، جب آنا تو اپنا دوست ساتھ لے کر آنا. چوتھی آواز آتی ہے کہ یہاں یہ بغیر بستر والا گھر ہے، جب آنا تو بستر ساتھ لانا. میں نے حوالہ بتا دیا ہے، مطالعہ کرنا کا کام. پہلی آواز کہ یہاں اندھیرے کا گھر ہے، جب آنا تو روشنی ساتھ لانا. دوسری آواز یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جب آنا تو تریاق ساتھ لانا. تیسری آواز یہ بغیر بستر والا گھر ہے، جب آنا تو بستر ساتھ لانا. چوتھی آواز یہ بغیر دوست والا گھر ہے، جب آنا تو دوست ساتھ لے کر آنا. اب کائنات میں کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو قبر میں جا کر روشنی بن جائے، جو قبر میں جا کر دوست بن جائے، جو قبر میں جا کر تریا کا کام کرے. رسول اسلام نے حدیث سنا دی، لوگوں نے سن لیا، لیکن جب رات میں اپنے بستروں پر لیٹے غور کیا، ارے سب چیز جو قبر کے باہر رہ جاتی ہے، اولاد قبر کے باہر، مال قبر کے باہر، سب کچھ قبر کے باہر رہ جاتا ہے، تو قبر کے اندر ہم لے کسے جائیں؟ چنانچہ چھٹے امام سے منسوب واقعہ پڑھا جاتا ہے. امام کے دور میں ایک انسان اپنی موت کی طرف متوجہ ہوا. اس نے کہا قریب میں مرنے والا ہوں، تو لاؤ میں نے جو کیا ہے ان چیز کے امتحان تو لے دوں کہ میرے مرنے کے بعد کیا کام آئے. چنانچہ اپنے اولاد کے پاس گیا اور کہا دیکھو تمہیں پڑھانے لکھانے میں اچھی پوسٹ پہنچانے میں بہت میں نے محنت کی، قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو بیٹوں نے کہا ہمارا اختیار اتنا ہے کہ آپ کو غسل و کفن دے کر قبر کے حوالے کر دیں گے. کہا بس اتنا؟ کہا اتنا تک ہمارا اختیار ہے، اگر لائق اولاد ہے تو بعد میں سارے ثواب کریں گے. دوسری طرف اپنے مال کی طرف متوجہ ہوا، تجھے جمع کرنے میں نے دن کو دن رات کو رات نہیں سمجھا، تو یہ بتا میرے مرنے کے بعد کرے گا کیا؟ مال نے حکم خدا سے آواز دی، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ کچھ سفید کپڑا تمہارے لیے دے سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں، تو کچھ سفید کپڑے کا انتظام کر لیں گے. مایوس ہو گیا، اولاد سے مایوس کہ اولاد نے کہا کہ ہم قبر کے باہر تک کے مراحل طے کرا دیں گے. مال نے بھی کہا کہ ہم قبر کے باہر تک کے مراحل طے کرا دیں گے. اب متوجہ ہوا اپنے اعمال کی طرف، تمہیں بھی کبھی کبھی یاد کر لیتا تھا، تم ہمیں بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے. اب اس کے اعمال میں گویا ہوئے، گھبرانا مت، جب تمہاری اولاد تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو ہم ساتھ رہیں گے. مال نے اعمال نے کہا جب تمہارا مال تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ تو بات ہو گئی. آج کے دور میں دیکھ لیجئے کہ مرنے والے کے ساتھ جاتا کیا. رسول اسلام نے جواب جو جواب تاریخ محفوظ ہے، لیکن آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے
سوچیے کہ مرنے والے کے ساتھ کیا کیا قبر میں جاتا ہے، ساتھ میں کیا جاتا ہے. تو آپ خود دیکھا ہوگا اولاد باہر رہ جاتی ہے، ہمسائے باہر رہ جاتے ہیں، پڑوسی باہر رہ جاتے ہیں، مال باہر رہ جاتا ہے، جائیداد باہر رہ جاتی ہے. ساتھ میں کیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی خاکے شفا کی سجدہ گاہ رکھی جاتی ہے. یہ سجدہ گاہ بنا دیتی ہے، سب کچھ باہر رہ جائے گا، انسان کی نماز سلوات پڑھے محمد والے. سب کچھ باہر رہ جائے گا. قبر کے اندر کوئی چیز جانے والی ہے تو انسان کی اعمال ہے. جب تریاق کی ضرورت پڑے گی تو یہ اعمال تریاق بن جائیں گے. جب روشنی کی ضرورت محسوس ہوگی تو اس کے اعمال روشنی بن جائیں گے. جب بستر کی ضرورت پڑے گی تو اس کے اعمال بستر بن جائیں گے. جب دوست کا احساس ہوگا تو اس کے اعمال دوست بن جائیں گے. بس میں تمام کر رہا ہوں. ایک کتاب ہے عبداللہ دست غیب شیرازی کی، نام ہے معاد و قیامت. اس میں مرحوم علامہ نراقی سے بہت دلچسپ واقعہ انہوں نے نقل کیا اور انشاءاللہ رب کے مسائل. علامہ نراقی سے دست غیب شیرازی واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سرزمین ایران پر جو نوروز کا تہوار ہوتا ہے، جو ہندوستان میں منانے جانے لگا، یہاں سے ایران کا تہوار فارس لوگوں کا بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. 10-12 کی سرکاری چھٹی کا اعلان ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں. مرحوم نراقی سے منسوب واقعہ لکھتے ہیں وہ. علامہ مرحوم نراقی فرماتے ہیں کہ یہ نوروز کے ایام چل رہے تھے، دعوتوں کے دن چل رہے تھے. ہم لوگ اصفہان میں تھے، ایک دوست کے گھر سوچا سب لوگ اپنے دوستوں کے جا رہے ہیں، چلو ہم بھی اپنے دوست کے گھر چلتے ہیں. اپنے دوست کے یہاں پہنچے، اتفاق سے جب گھر میں پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر پہ تالا لگا ہوا. ہمارا دوست گھر کے اندر موجود نہیں. چنانچہ سامنے قبرستان کی دن کی دوپہر دھوپ تھی. ہم لوگ آرام کرنے کے لیے، ایران میں قبرستان بڑے اچھے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، پینے کا پانی پھول اور لگے ہوتے ہیں، اچھا انتظام ہوتا ہے. ہم لوگ تھوڑا آرام کرنے کے لیے قبرستان میں چلے گئے. ہمارا ایک دوست بطور مزاح قبر سے مخاطب ہوتا اور کہتا اے قبر والے، اے صاحب قبر، آج کل یہ دعوتوں کے ایام چل رہے ہیں، دوسرے کی دعوت لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بتا ہماری دعوت کب قبول کرے گا؟ کس سے کہا قبر کی طرف متوجہ ہو کے کہ سب لوگ ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہیں، تم ہماری دعوت کب قبول کرو گے؟ قبر سے آواز آئی کہ آج منگل کا دن ہے، اگلے منگل کو تم سب کی دعوت. اب آپ متوجہ ہو جائے، اگر قبر سے آواز آ جائے کہ اگلے منگل کو دعوت ہے تو انسان یہ سمجھے گا ہمارا بڑا منگل آ گیا، یہ ہمارا بڑا منگل ہے. انہوں نے بھی سمجھا شاید یہ آخری منگل ہماری زندگی کا ہو. میں نے کتاب کا نام بتا دیا ہے، معاد اور قیامت، لکھنے والے ایت اللہ دست غیب شیرازی. اب سمجھے کہ ہمارا آخری منگل آ گیا ہے، لہٰذا گھر میں آئے، جو ہو سکتا ہے نیک کام کر رہے ہیں، لوگوں سے معافی تلافی ہو رہی ہے، صدقات دیے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے صلہ رحم کیا جا رہا ہے، کہ یہاں تک کہ منگل کا دن آ گیا. اب مرحوم نراقی فرماتے کہ ہم ساتھوں کو ہم دوست اکٹھا ہوئے، قبر کے پاس پہنچے تو ہم نے وعدے کے مطابق منگل کو وعدہ کیا تھا تو ہم آ گئے، لیکن ہماری دعوت انتظام ہے گا. فرماتے جیسے اتنا کہا ایک مرتبہ قبر کا دہانہ کھل گیا. ہم لوگ قبر کے اندر داخل ہوئے. قبر کے اندر جب داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں غلام اور کنیز ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. بہت بڑا باغ لگا ہوا ہے. کافی لمبا راستہ چلنے کے بعد ایک بہت بڑا ہمیں محل نظر آیا. محل کے دروازے پر بھی کئی غلام اور کنیز ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. استقبال کیا ہمارا، ہم محل کے اندر گئے. بہت بڑا محل تھا. بیچ محل میں ایک تخت لگا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، حسین و جمیل چہرے والا. ہم اس کے پاس بیٹھے، لیکن ابھی ہماری ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم سوال کریں تم ہو کون؟ کہاں ہے؟ قبر کے اندر. ہماری ہمت نہیں ہم پوچھ لے کہ اے قبر والے، اے صاحب قبر، تو ہے کون؟ یہاں تک کہ دعوت کے نظام کا، کھانے کے نظام ہوا، ہم نے کھانا کھایا. وہ خود فرماتے ہیں ایسا کھانا دنیا میں ہم نے کبھی چکھا ہی نہیں. ایسا لذیذ کھانا. کھانا کھا کے چلنے لگے تو اب میں نے ساری ہمت اکٹھا کر کے سوال کر لیا، ہے صاحب قبر تو یہ بتا تو ہے کون؟ جو اوپر تو چھوٹی سی قبر دکھائی دیتی، اندر اتنا بڑا باغ، اتنا بڑا محل، اتنے سارے غلام اور کنیز، تو ہے کون؟ صاحب قبر مسکرا کر کہتا جب تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا میں نے نہیں پہچانا. کہا یاد تو تمہارے محلے میں بڑا فلاں پکڑ کے اوپر ایک قصاب کی ٹوٹی پھوٹی دکان تھی. کہا مجھے یاد ہے، ٹوٹی پھوٹی دکان تھی، وہ گوشت بیچا کرتا تھا. کہا وہی قصاب ہوں. کہا میں وہی قصاب ہوں. ایک چھوٹی پھوٹی ٹوٹی پھوٹی دکان رکھنے والا، چھوٹی سی دکان رکھنے والا، آج اتنا سارا اس کے پاس. کہا یہ بتاؤ تم نے زندگی میں کیا کیا تھا تو اللہ نے اتنا ساری مال و دولت، تم نے غلام، اتنا بڑا باغ، اتنا بڑا محل عطا کیا؟ تو اس نے کہا زندگی میں نے 2 کام کیے. 2 کام سن لیجیے، بتانا تمام.
जिंदगी में मैंने 2 काम किए। कहा क्या काम किया? कहा पहला काम, मौलाए जनाब की हदीस है, लोगों के साथ इंसाफ करो, मोमिन के साथ ईसार करो। क्योंकि मेरा काम तौलने का था, मेरा काम गोश्त कटता है, बाटी का तौला जाता है, मेरा काम तौलने का था। और मौला का कौल ये, मेरे मौला का कौल ये कि लोगों के साथ इंसाफ करो, मोमिन के साथ ईसार करो। इंसाफ और ईसार में फर्क क्या है? क्या इंसाफ उसे कहते हैं अगर आपसे 10 रुपए का सामान लेने आया तो आपने 10 का जितना बना दे दिया, ये हो गया इंसाफ। जितना 10 रुपए का सामान बना आपने उतना दे दिया, हो गया इंसाफ। ईसार क्या है? मौला ने कहा लोगों के साथ, अब ये नहीं कहा शियों के साथ, जो भी तुम्हारे पास आए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, जिस मजहब का भी मानने वाला हो, अगर तुम्हारे पास आए तो उसके साथ इंसाफ करो। और अगर कोई मोमिन तुम्हारे पास आए तो उसके साथ ईसार करो। इंसाफ क्या है? जितने का सामान लेने आए उतने पैसे का उतने पैसे का सामान दे दिया, ये इंसाफ कहलाता है। ईसार क्या है? का उसमें थोड़ा सा बढ़ा कर दे देना, थोड़ा बढ़ा के दे देना, ये ईसार कहलाता है। मेरे मौला का कौल कि लोगों के साथ इंसाफ करो, मोमिन के साथ ईसार करो। हम तमाम लोगों के साथ इंसाफ करते थे, लेकिन अगर कोई मोमिन आ जाता था तो उसके साथ ईसार करते थे, उसको थोड़ा सा बढ़ा के देते। गौर करिएगा, उसे थोड़ा सा बढ़ा के देता था। मैं दुनिया में मोमिनीन को थोड़ा बढ़ा कर देता था, अल्लाह ने उसके बदले हमें जायदाद में दिया है, गुलाम खरीद में दिए है, महल में दिया है, बाग में दिया है। अल्लाह ने बता दिया तुम मोमिन का ख्याल रखो, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा काम है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले, और तुम्हारा ख्याल रखना हमारा काम। इसीलिए आप भी नमाज में आए, तकबीरतुल इहराम आप कहने लगे तो मुस्तहब यह है तकबीरतुल इहराम कहते हुए हाथों को उठाओ और कानों की लबों तक ले जाओ। तकबीरतुल में खास तौर से मुस्तहब करार दिया गया कि हाथों को उठाओ और कानों की लबों तक ले जाओ, कि हथेलियां खुली रहे। इसका क्या मतलब है? कि हर नमाज में हाथ को उठाओ। क्या हम ज़बान से अल्लाह अकबर कहते तो अल्लाह की किबरियाई में फर्क आ जाएगा? फर्क तो नहीं आएगा। अगर अल्लाह अकबर हम ज़बान से कहते तो अल्लाह अकबर रहेगा, उसकी किबरियाई में कोई फर्क नहीं। तो ये क्यों कहा गया कि तकबीरुल इहराम कहते वक्त अपने हाथों को उठाओ और कानों की लबों तक ले जाओ, हाथों को हथेलियों को सामने रखो। मुफस्सिरीन से जब पूछा गया तो उसकी इल्लत बताई कि हम जब नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं तो परवरदिगार से कहते हैं मेरे मालिक देख तेरी बारगाह में तो खाली हाथ आया हूँ, दौलत को पीछे छोड़ आया हूँ, औलाद को पीछे छोड़ आया हूँ, दुकान को पीछे छोड़ आया हूँ, जायदाद को पीछे छोड़ आया हूँ, सब कुछ पीछे छोड़ के आया हूँ, तेरी बारगाह में खाली हाथ आया हूँ। मेरे मालिक खाली हाथ आना मेरा काम है, यहाँ से भर के भेजना तेरा काम। देख मेरे मालिक मैं तेरी बारगाह में खाली हाथ आया। एक काम ये था कि मैं ईसार करता था मोमिनीन के साथ, इंसाफ करता था लोगों के साथ। दूसरा काम क्या था? दूसरा काम ये था कि हमेशा अव्वले वक्त नमाज अदा करता, अव्वले वक्त। और अगर अव्वले वक्त का अंदाजा लगाना है तो इस बात से लगा दो, अगर मैंने तराजू के पलड़े में गोश्त रख दिया है, इतने मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, तो मैं तराजू को नीचे रख देता था, आने वाले खरीदार से कहता था मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया, अब अगर तुम्हें लेना है तो नमाज के बाद आना। क्यों? अल्लाह कह रहा मैं अकबर हूँ, मेरे अलावा कोई अकबर नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, लिहाजा मैं खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ, वहाँ सजदा करने जा रहा हूँ। इस इंसान के किरदार ने बता दिया। अगर जिंदगी में कोई अल्लाह को वक्त याद करता रहता है तो ऐसा नहीं है, अल्लाह मरने के बाद उसे याद रखता है, हिसाब किताब में आसानी कर देता है, कब्र की मंजिल को आसान कर देता है, और हश्र व नश्र के वक्त को आसान कर देता है। बस अभी तो वो काम इंसान को करना चाहिए जो मौत को आमादा करने के बाद कब्र की मंजिल को उसके लिए आसान कर। और इंसान के लिए पहली कब्र की मंजिल, पहली रात सबसे सख्त तरीन रात, इसीलिए नमाज़ वहशत कब्र पढ़ी जाती, इसीलिए नमाज़ वहशत कब्र, इसीलिए सदका ये बहुत सारी ताकीद की गई। क्यों? ताकि उस मरने वाले के कब्र में जो फशार हो रहा है उसके लिए आसानी का सबब बन जाए। बस दुआ यही है कि मेरे मालिक हम मुसल्ले से उठे हैं और हुसैन की फर्श अदा पर बैठ गए। मेरे मालिक ये 2 नेमतें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है, लेकिन मेरे मालिक इन नेमतों के अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर दे, इतनी खुलूस पैदा कर दे कि तेरी बारगाह में पेश करने के काबिल बन जाए। अगर इंसान की नमाज और अज़ादारी इंसान के साथ हो गई तो इंशाअल्लाह क़यामत के वक्त उसके लिए आसानी है और मौत के बाद फशार कब्र में उसके लिए आसानी है। एक मरहुमा के साले तमाम की मजलिस है, उनके फर्जंदों ने मुनक़िद की है। ये खुशनसीब है कि अल्लाह ने तौफीक दी कि मरहूम मरने के बाद
ان کی اولاد نے ان کے غم کو یاد رکھا، ان کے لیے اظہار ثواب کیا۔ یہ نیک اولاد ہونے کی نعمت ہے کہ اگر نیک اولاد ہے تو مرنے کے بعد مرحوم یا مرحومہ کے لیے سارے ثواب کیا جاتا ہے۔ لیکن ہاں عزیزو، جب کسی کے انتقال ہوتا ہے تو دستور زمانہ یہی ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں، بھارت دیتے ہیں، پرسا دیتے ہیں، ارے گھبرانا نہیں، مرنے والا تو چلا گیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرنا، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہاں ذرا کربلا کے ذرا مدینے میں آئیے، ہم نے ایک بیٹی کو دیکھا ہے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس قدر گریا کرتی ہے کہ مدینے والوں کو جب کھانے لگا تو جس درخت کے نیچے بی بی بیٹھ کر گریا کرتی تھی اس درخت کو کاٹ دیا گیا، یہاں تک کہ علی کو ایک گھر بنانا پڑا جسے بیت الحزن کا نام دیا گیا۔ بی بی مدینے سے دور چلی جاتی تھی تاکہ کسی کے کام میں خلل نہ ہو، تب بھی لوگوں کو شکایت یہ تھی، اے علی اپنی شریک حیات سے کہہ دو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ان کے رونے سے ہمارے کام میں خلل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا علی ان کی دشواریاں دور ہو گئی، عنقریب فاطمہ کائنات سے گزرنے والی ہے۔ علی کو اپنے پاس بٹھایا، کچھ وصیتیں کی، اے علی وصیت کی ہے کہ میرے بعد دوسری شادی کر لینا، اے علی وصیت کی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے غسل دیجیے گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا۔ لو عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ فاطمہ اس کائنات سے گزر کر گئی، اس کائنات سے انتقال کر گئی۔ علی مسجد میں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن مسجد جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، ارے بابا جان گھر جلدی چلیے، اماں دنیا سے گزر گئی۔ تاریخ کہتا ہے دنیا کا صابر ترین انسان، دنیا کا بہادر ترین انسان جیسے یہ سنتا ہے کہ اس کی شریک حیات اس کائنات سے گزر گئی ہے، تاریخ نے لکھا علی چہرے کے بعد زمین میں گر گئے۔ علی اٹھتے ہیں، ارے بڑی دیر کے بعد علی گھر کے اندر آتے ہیں۔ لو عزیزو وہ وقت بھی آیا، فاطمہ نے وصیت بھی دی، آپ یہ غسل لکھ دیجیے گا، آپ ہی کفن پہنائیے گا، حق پہ وصیت۔ ارے رات کی تاریکی میں فاطمہ کو غسل دیا گیا، فاطمہ کو کفن پہنایا گیا۔ ارے رات کی تاریکی میں ارے چند افراد کے درمیان ارے فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں کہوں گا فاطمہ تیری مظلومیت کو سلام، اگر تیری قریب انتقال کر جائے تو مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، امام بارگاہوں سے اعلان ہوتا ہے، ارے کثیر تعداد میں شرکت کرو، ارے کثیر تعداد میں تشییع جنازہ کرو۔ لیکن فاطمہ تیری غربت کو سلام، ارے رات کی تاریکی میں ارے چند افراد کی موجودگی میں علی نے فاطمہ کے جنازے کو اٹھایا، ارے جنت البقیع میں ارے سپرد لحد کر دیا، سپرد